بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گھوڑے سے گرا اور ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سر پٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھوڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مثنیٰ، اس شور و گل میں سے ایک للکار سنائی دی۔ میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ۔ یہ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ تھا، جسے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا ہوا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس میدان میں وہ اپنی محسوس جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس سے پہلے حملے میں خون کی ہاسی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ انہوں نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پٹ دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے اور کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کارروائی سے خالد بن ولید نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد بن ولید کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے، جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازویہ آگے آنے کی بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازویہ فوج لا رہا ہے، مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا، اور عقب سے مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھی۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔
یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعقب کرو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مرہوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مرہوں اور مبصروں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس میں دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا۔ اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد بن ولید نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر جو نوشیروان عدل کا پرپوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ پے در پے شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی کہ عرب کے بدو کسریٰ کے جاہو جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسریٰ اردشیر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بال دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اریاں کیا۔ اردشیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسریٰ کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو اردشیر کو محصور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی رائگاں گیا۔ یہ رقاصہ اور مغنیہ فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسریٰ کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں اد کھلی کلیاں بھی تھیں۔
उर्द शेर उनके महमली जिस्मों की बू बात से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बनाया गया तो उर्द शेर ने किसी को भी कबूल ना किया। उसके सर्द जिस्म में नोहेज जवानी की तपश ज़रा सी हरारत भी पैदा ना कर सकी। बेकार है, सब बेकार है, मलका ने बाहर आकर उस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुतल्लिक फारस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत भी मुंह मोड़ जाती है। मलका ने रंधी हुई आवाज़ में उसे कहा, क्या आपका इल्म और तजर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? जरतश्त की रहमतें हूँ तुझ पर मलका फारस, बूढ़े तबीब ने कहा। ना किसी की मौत मेरे हाथों में है, ना किसी की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान कमज़ोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि उस दीवार को दरवाजे के कवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज़ को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज, मलका ने फर्श पर बड़ी ज़ोर से पाँव मार कर कहा, सिर्फ खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलका फारस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा, और कांपते हुए हाथ से मलका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को ज़रा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तलख हो तो आलम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे हज़ा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए उन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं, मलका ने कहा। मैं उन्हें रक्स और नगमे से बहलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा। मलका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नरमो मलायम और नोहेज जिस्म किसरा उर्द शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुम्मों ने ज़मीन के तहते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के ज़ोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रूमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खून रेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्द शेर बेदार हो गया है। अब रक्स व नगमा और ये तिलस्माती जवानियाँ उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रकासा और किसी मुगन्निया को नहीं, हरमज को बुलाते हैं, अंदरजुगर की पूछते हैं, बहमन जाजविया और अनूश जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलका ने आह भर कर कहा। कुछ भी नहीं, आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फिरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़े मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलका फारस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूँ जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक ख़ानदान और उसके एक फ़र्द की होती है। इसका अंजाम तुम देख रही हो मलका किसरा, तबीब ने कहा। आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहनशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पिसपा होता चला आ रहा है। उन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक ख़ानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातर अपनी जानें दे दें, और वो जो हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़े क्यों? वो तुम्हारे ख़जाने से महाना वसूल करने के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाबदा नहीं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफ़ान की तरह बढ़े आ रहे हैं। मलका फारस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजर्बे की बात करता हूँ। जब एक ख़ानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता है और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है,
تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا چاہتی ہی نہیں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسرا صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسرا کے دربار میں لے آؤ تو کسرا اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست ہورجہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا، اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے حصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو باد کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے، ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا، اور بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا ارد شیر آگے کو جھک گیا، دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا، بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا اور طبیب نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ فارس کسرا ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے اس کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدووں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد اور حارثہ کے بیٹے مثنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔